गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब और उसका 27वां बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड इट्स 27th चैप्टर। पिछले कुछ अबवाब से हम उन अहकामात का मुताला कर रहे हैं जो खुदा ने मूसा को दिए, और इनका महवर वो इबादतगाह थी, वो खैमा था जहाँ पर खुदा अपने लोगों में बसना चाहता था और जहाँ पर खुदा चाहता था कि उसके लोग आकर उसकी इबादत करें। पिछले कुछ अबवाब से हमने देखा कि खुदा ने सबसे पहले हुक्म दिया एक अहद का संदूक बनाने का। उसके बाद नज़र की रोटियों की मेज़ पर हमने नज़र की, और फिर हमने एक शमादान यानी मेनोरा को देखा। और जब ये तीनों चीज़ें बन गईं तो खुदा ने इनको रखने के लिए एक कमरा बनाने का हुक्म दिया, और ये वो कमरा था जो कि इस इबादतगाह का, इस खैमा इज्तिमा का दिल था, मरकज़ था। इट वाज द सेंटर ऑफ द टैबरनेकल, और इसको मिस्कान का नाम दिया गया, जिसको हम मस्कन कहते हैं उर्दू में, या अंग्रेज़ी में सेंचुरी कहते हैं। और हमने देखा कि इस मस्कन को पर्दों और तख्तों के साथ बनाया जाना था, क्योंकि हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अभी बनी इसराइल सहरा में हैं, और खुदा को मालूम है कि उनको 40 साल दश्त नवर्दी करनी है। इसलिए खुदा ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी वो एक मोबाइल इबादतगाह की थी, जिसको आसानी से डिसमेंटल भी किया जा सके और फिर दोबारा से जोड़ा भी जा सके। और उस एक मुस्ततील कमरे में जिसका हुक्म खुदा ने बनाने का के लिए दिया, उसके बीच उसमें एक पर्दा लगाने का हुक्म भी दिया गया, और ये पर्दा उस कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करता था। पर्दे के पीछे द होली ऑफ होलीज, पाक तरीन मकाम था, और पर्दे के आगे पाक मकान था, यानी द होली प्लेस। खुदा ने यह भी हुक्म दिया कि अहद के संदूक को पाक तरीन मकाम में रखा जाएगा, क्योंकि खुदा वहाँ पर अपने लोगों के दरमियान रहेगा। मूसा से उसने कहा कि मैं वहाँ उस कफारागाह से तुझसे बात किया करूँगा। और फिर जो पाक मकान था उसके अंदर नज़र की रोटियों की मेज़ रखी गई, और उसके अंदर शमादान रखा गया, और ये वो जगह थी कि जहाँ पर काहिन जा सकते थे। लेकिन पाक तरीन मकान में सिर्फ सरदार काहिन जाता था, और वो भी साल में एक दफ़ा। इन सारी चीज़ों की तफसीलात हम आगे आने वाले अबवाब में पढ़ेंगे। अब वो दिल, वो मरकज़, वो सेंटर तो बन गया टैबरनेकल का। अब एक दालान, एक सेहन बनाना था उसके इर्द गिर्द, और उसके लिए भी सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाने का हुक्म दिया गया, जो कि नहायत ही अहम था। बनी इसराइल की इबादत के लिए उस एक ऑब्जेक्ट का बनाना बहुत ज़रूरी था, और वो ऑब्जेक्ट थी कुर्बान गाह, दी ऑल्टर। और उसको दी ऑल्टर ही कहा गया, यानी वो कोई आम मज़बा नहीं होगा। इट वुड बी अ स्पेसिफिक ऑल्टर। और उसके बारे में हम अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं 27वें बाब में, और उसकी पहली आयत से। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौकोंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि वाफिर मिकदार में शायद सिर्फ अकेशिया वुड यानी कीकर की लकड़ी ही उस सहरा में दस्तयाब थी, इसलिए खुदा ने बाकी तमाम ज़रूफ की तरह, तमाम ऑब्जेक्ट्स की तरह हुक्म दिया कि कुर्बान गाह भी कीकर ही की लकड़ी की बनाई जाए, और उसकी डायमेंशंस भी हमारे सामने आ गई। और ये चौकोर बननी थी, चौखोंटी बननी थी। लिखा है
5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، یعنی تقریباً 7.5 فٹ. 7.5 فٹ کا سکوئر ایک بنایا جانا تھا، اور لکھا ہے اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو. اب اگر آپ اس کا موازنہ کریں عہد کے صندوق کے ساتھ، تو عہد کا صندوق ایک تو مستطیل تھا، اس کی ڈائمینشنز اس سے چھوٹی تھیں. یہ اور وہ اس سے تھوڑی نیچی بھی تھی، یعنی قربان گاہ کو اونچا بنایا جانا تھا عہد کے صندوق سے، اور اس کو بڑا بنایا جانا تھا. یہ خدا کی طرف سے حکم تھا. اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور سینگ اور قربان گاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے مونڈنا. اب حکم کیا دیا گیا کہ اس کے جو چاروں کونے ہوں، وہ جو اس کی چاروں سپورٹس ہوں سائڈس پہ، وہ تھوڑی اوپر کی طرف ابھری ہوئی ہوں، اور سینگ جیسے سینگ اوپر کو ابھرے ہوتے ہیں جانور کے، اسی طرح وہ بھی قربان گاہ سے تھوڑا اوپر کو ابھرے ہوں، یعنی کونے، صرف کونوں پر وہ سینگ ہوں. اور پھر حکم دیا گیا کہ ان کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا. اب یہ کیسے بننا تھا ہم امیجن کر سکتے ہیں، شاید ہمیں آج کے دن میں یہ ناممکن لگے. اور پھر لکھا ہے کہ تو اس کو پیتل سے مونڈنا. اب پاک ترین مکان میں رکھا گیا عہد کا صندوق، اور پاک مکان میں رکھے گئے آبجیکٹ سب کے لیے حکم یہ تھا کہ یا تو وہ خالص سونے کے بنائے جائیں، یا ان پر خالص سونا مونڈ دیا جائے. لیکن جیسے ہی ہم اس مشکان سے اور مسکن سے باہر آتے ہیں، تو اب حکم کیا ہے کہ تو اس کو پیتل سے مونڈنا. یہ ترجمہ اس کو میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا. پیتل ایک الوئے ہے جو کہ بہت بعد میں بنایا گیا. جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے میں پیتل نہیں ہوتا تھا، برونز نہیں تھا. تو غالباً مراد ہے کاپر، اور عبرانی میں شاید لفظ بھی دونوں کے لیے ایک ہی ہے. تو یعنی تانبے سے اس کو مونڈ دینا. اب یہ پریکٹیکل بھی تھا کیونکہ اس میں آگ جلنی تھی، جانور جلائے جانے تھے. تو کاپر جو ہے، تانبا جو ہے، وہ زیادہ ریزسٹنٹ دھات ہے، اور وہ اس گرمی کو برداشت کر سکتی ہے. لہٰذا حکم کیا دیا گیا، کیکر کی لکڑی کی ہو اور اس کے اوپر تانبا مونڈ دیا جائے. اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا، اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا. اب چونکہ اس میں آگ جلنی تھی، کم از کم صبح و شام اس پر جانور قربان کیے جانے تھے، تو راکھ کا پروڈیوس ہونا تو ایک بڑی فطری بات ہے. تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کے لیے بھی ظروف بنائے جائیں گے، جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا، اور ان کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ وہ بھی سب کی سب بھی تانبے سے بنی ہوں. اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی ایک جھنجری بنانا، اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے لگانا. تو ایک جھنجری سی بنا کر وہ بھی تانبے کی، اس کو چاروں طرف سے اس کو لگا دینا، اور چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے بنانا. اب یہ بات ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ عہد کے صندوق کے لیے بھی کڑے لگائے گئے اس کے چاروں کونوں پر، اور ہم نے دیکھا کہ نظر کی روٹیوں کی میز پر بھی 4 کڑے لگائے گئے، اور ان کے کام سے بھی ہم واقف ہیں، جو آگے چل کر بھی واضح ہو جائے گا. اور اس جھنجری کو قربان گاہ کے چاروں طرف کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور تک پہنچے. یعنی اس کو بالکل جو اونچائی ہے، اگر اونچائی 3 فٹ تھی تو اس کو 1.5 فٹ پر اس کو لگانا تھا، اور پھر چاروں کونوں پر کڑے لگانے تھے. اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے مونڈنا. اندر کے جو آبجیکٹس تھے ان کے لیے بھی کیکر کی لکڑی کے بانس نما
बांस नुमा चौबें बनाई गई थीं, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वैसे ही बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर सोना नहीं चढ़ाना उन पर, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि उसके ऊपर तांबा ही चढ़ाया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह और कई जगह दिनों की मुसाफिर तक ये उठाकर चलना था लावियों को, इसलिए वो कड़े लगाए गए, उन कड़ों में से वो बांस गुजारे जाते थे, वो डंडे गुजारे जाते थे, और फिर लोग उसको आसानी से उठाकर चल सकते थे। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहे। सो इट वॉज अ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कि सफ़र के दौरान इन ऑब्जेक्ट्स को उठाने में आसानी हो सके। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना और वो खोखली हो और उसे ऐसी ही बनाएं जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। अंदर से इसको खोखला होना था। जाहिर है अंदर आग जलाई जानी थी, उस पर जानवर कुर्बान होने थे, तो उसको खोखला ही रखना था। सिर्फ साइड पर उसके तख्ते लगाए जाने थे ताकि वो एक चौकोर एक ऑब्जेक्ट बन जाए जो अंदर से खोखला हो। अब इसको रखना कहाँ है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस नवी आयत से हमें मिलती हैं। फिर तू मस्कन के लिए सेहन बनाना, एक दालान बनेगा मस्कन के इर्द गिर्द। उस सेन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों, ये सब एक ही सिमत में हों। और जैसा कि मस्कन के लिए उसकी जो दीवारें थीं वो पर्दों की बनाई गई थी, इसी तरह से जो सेहन की दीवारें हैं, और ये तो 4 दीवारी बन जाएगी, आउटर पेरीमीटर बन जाएगा उस बिल्डिंग का, तो उसके लिए लिखा है कि तू बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों, यानी तकरीबन जो जनूबी दीवार है जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो तकरीबन 150 फुट लंबी हो। और उनके लिए 20 सतून बने और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने और उन सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की हों। इस तरह पर्दे बन गए और उन पर्दों को लटकाने के लिए अब सतून चाहिए। उन सतूनों के लिए भी बता दिया गया कि वो कीकर की लकड़ी के बनेंगे और उन पर तांबा मुंडा जाएगा, 20 ही खाने बनेंगे, यानी हर सतून के बीच में एक खाना बनेगा और उसमें पर्दा लटकाया जाएगा। और उनको आपस में मिलाने के लिए कुंडे, यानी सतूनों के साथ उस पर पर्दों को मिलाने के लिए कुंडे और पट्टियाँ हों जो कि चांदी की बनी हुई हों। मैंने कहा था ये डिज़ाइन मूसा को दिखाया गया था और खुदा ने फिर इसको बनाने वालों को अपनी रूह अता की और उन्होंने उसी तरह से बनाया जैसा कि खुदा चाहता था। लेकिन शायद हम इसको पूरी तरह इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये आज हम देख सकते हैं कि एक आउटर पेरीमीटर बन रहा है जिसकी जनूबी दीवार तकरीबन 150 फुट लंबी है। इसी तरह शमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों, उनके लिए भी 20 ही सतून और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की हों। तो जो इंस्ट्रक्शंस जनूबी दीवार के लिए दी गई थी वही इंस्ट्रक्शंस अब दी जा रही हैं शुमाली दीवार के लिए। दोनों लंबाई में बराबर होंगी, दोनों उसी तरह से बनेंगी, यानी दोनों एक ही जैसी होंगी। और सेन की मगरबी सिमत, मैंने आपको बताया था कि मस्कन का दरवाज़ा हमेशा मशरिक़ की तरफ खुलता था, तो उसके पीछे भी यानी मगरबी सिमत में भी एक दीवार थी। इसी तरह सेहन की जो पिछली दीवार होगी, मगरबी दीवार होगी, अब उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। सेन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों, यानी आधा। ये भी अब मुस्ततील बनने जा रहा है, जैसा कि मस्कन है जो बीचों बीच होगा और वो भी मुस्ततील है। इसी तरह ये जो आउटर पैरामीटर है, ये जो 4 दीवारी है, ये भी मुस्ततील है। 100 हाथ लंबे
پردے لگنے تھے جنوبی اور شمالی دیواروں پر، اور پھر 50 ہاتھ لمبے پردے بننے تھے مغربی دیوار کے لیے، اور ان کے لیے 10 ستون اور ستونوں کے لیے 10 ہی خانے بنے۔ تو یہ بالکل آپ 3 دیواریں بنانے کی انسٹرکشنز مل چکی ہیں، اور مشرقی سمت میں صحن ہو، یعنی جو مسکن ہوگا وہ پیچھے اس خیمہ اجتماع کی مغربی دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اور صحن جو ہوگا وہ مسکن کے سامنے ہوگا۔ اور صحن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں، جن کے لیے 3 ستون اور ستونوں کے لیے 3 ہی خانے بنے، اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے اور 3 ستون اور 3 ہی خانے بنے۔ مغربی دیوار 50 ہاتھ لمبی ہونی تھی، یعنی تقریباً 75 فٹ، اور یہاں پر اب جو حکم دیا جا رہا ہے مشرقی دیوار کے لیے کہ اس کے لیے 2 سیٹس بنیں گے پردوں کے، یعنی صحن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے۔ اور آپ تھوڑی سی میتھمیٹکس استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر کہ 15 اور 15 اور پچھلی دیوار تقریباً 50 ہاتھ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 20 ہاتھ کا ایک گیپ رہ جائے گا ان کے درمیان، اور یہ ہیکل کا یا اس خیمہ اجتماع کا مرکزی دروازہ ہوگا، یعنی وہ گیپ جو ان پردوں کے بیچ میں آئے گا۔ اور صحن کے دروازہ کے لیے 20 ہاتھ کا، آپ دیکھیں 20 ہاتھ کی جگہ بیچ میں رہ گئی تھی، اب اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اس کے ستون 4 ہوں اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں۔ اب جو مسکن کے پردے تھے ان کے بارے میں ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے۔ وہ چونکہ خیمہ اجتماع کا اس عبادت گاہ کا دل تھا اور وہ وہاں پر خدا کا مسکن تھا، اس لیے اس کے پردے بھی نہایت ہی خوبصورت بنائے گئے۔ باہر 4 دیواری کے لیے جو پردے بنائے گئے ان کے لیے کوئی بہت انٹریکیٹ انسٹرکشنز نہیں دی گئیں، لیکن جو دروازے پر پردہ لگنا تھا اس کو ہو بہو ویسا ہی ہونا تھا جیسا مسکن کا پردہ تھا، یعنی اس کے لیے لکھا ہے کہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں جیسے کہ مسکن کے دروازہ کے پردے پر ہوتے تھے۔ اس کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں۔ 15 فٹ ایک طرف، 15 فٹ دوسری طرف، بیچ میں دروازے پر ویسا ہی پردہ ہو جیسا کہ مسکن کے دروازے کا پردہ تھا، اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں، یعنی ہر ایک چیز مائنیوٹ ڈیٹیل میں خدا نے موسیٰ کو بتا دی، بلکہ دکھا دی، کیونکہ بار بار خدا اس کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ جیسا کہ تجھے دکھایا گیا تھا۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ ہو، یعنی بالکل ایک پرفیکٹ ریکٹینگل ہو۔ کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو، یعنی اس کی ہائٹ بھی بتا دی گئی کہ کس ہائٹ تک وہ بننا ہے، یعنی 7.5 فٹ تک۔ پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے یعنی تانبے کے ہوں۔ مسکن کی قسم کے کام، سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں، یہ سب تانبے کے ہوں، یعنی جو میخیں اور جو چیزیں جوڑنے کے لیے استعمال ہوں گی اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ وہ سب چیزیں تانبے کی بنیں گی۔ اب اس باب کی آخری چند آیات میں
کچھ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی انسٹرکشن ہمیں مل رہی ہے 20ویں آیت سے، اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ اب ان آل پرابیبلٹیز یہ بات ہو رہی ہے منورہ کی، اس شمعدان کی جو کہ پاک مقام میں رکھا جاتا تھا، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ اس کمرے کو روشن رکھے، اور اس کی جو انالوجی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا نور ہر وقت اس کی قوم پر اور قوموں کے بیانڈ بھی چمکتا رہے۔ تو حکم کیا تھا کہ اس کو ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، اور کس چیز سے جلائے رکھنا ہے؟ زیتون کے تیل سے۔ اور زیتون کا تیل بھی کوئی عام تیل نہیں، خالص زیتون کا تیل، کولو میں نکلا ہوا تیل نہیں، کوٹ کر نکالا ہوا تیل ہو۔ پاک مقام میں یہ تیل جلنا ہے تو وہ بھی خالص ہونا چاہیے اور زیتون کا ہونا چاہیے۔ چلے میں یہ مان لیتا ہوں کہ وہ جو کیکر کی لکڑی تھی وہ تو وافر مقدار میں شاید صحرا میں اویلیبل ہوگی، سونا چاندی تانبا شاید یہ وہ اپنے ساتھ مصر سے لائے تھے، زیتون اس صحرا میں کہاں ملے گا؟ اب حکم کیا ہے کہ چراغ ہمیشہ جلتا رہنا چاہیے، کبھی اس وجہ سے نہیں بجھنا چاہیے کہ جی آج ہمیں زیتون نہیں ملے، آج ہم کوٹ نہیں سکے، آج ہم تیل نہیں نکال سکے۔ چراغ ہمیشہ جلتا رہنا تھا۔ خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ ذمہ داری کاہنوں کی تھی کہ وہ اس کو ہمیشہ جلائے رکھیں، اور شاید یہ زیتون جو اور زیتون کا تیل جو آتا تھا یہ لوگوں کی نظریں ہوتی تھیں جو وہ خدا کی عبادت گاہ کے لیے چڑھاتے تھے تاکہ وہ چراغ کبھی نہ بجھ پائے۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا، جب تک ہیکل رہے گی یہ قائم رہے گا۔ تو وہ چراغ، وہ شمعدان ہر وقت روشن رہنا چاہیے تھا۔ یہاں ٹائم بھی بتا دیا گیا، شام سے صبح تک اس چراغ کو جلنا تھا اور مسلسل جلنا تھا، اور اس کے لیے تیل بھی وافر مقدار میں ہونا چاہیے تھا۔ تیل بھی اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ خدا کے گھر میں اگر چراغ جلے گا تو وہ بھی کس تیل سے جلے گا۔ تو چونکہ یہ خدا کا گھر بن رہا تھا، ڈیزائن بھی اس کا تھا اور حکم بھی اسی نے دیا، احکامات بھی اس نے جاری کیے، موسیٰ کو ایک ایک چیز دکھا بھی دی کہ یہ نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق، اس پلان کے مطابق، اس لے آؤٹ کے مطابق میرا گھر بنے گا۔ مسکن میں ہمیں رائلٹی نظر آتی ہے، صحن میں ہمیں پریکٹیکلٹی نظر آتی۔ تو خدا نے ہر چیز سوچ اور سمجھ کے ساتھ موسیٰ کو عطا کی۔ ابھی اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، کائنوں کا لباس کیسا ہوگا، اور کچھ ظروف رہ گئے ہیں وہ کیسے ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔